پھر جنگ احد میں صحابہ تھے. خوب ظاہر بدر کا اور میدان تھا، احد کا اور میدان تھا، دونوں میں صحابہ کا رد عمل الگ الگ تھا. احد میں جانتے ہیں ماجرائے احد، قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے مسلمان، اور وہ ایک گروہ کی وجہ سے جو مامور تھا ایک درے کی حفاظت کے لیے، وہ اس درے کو چھوڑ کر مال غنیمت پہ لگ گیا. تو جس وجہ سے خالد ابن ولید جو مشرکین کے لشکر کا سالار تھا، اس نے حملہ کر کے، اور پھر وہ نقصان ہوا جس میں سید الشہداء حمزہ شہید ہوئے، جس میں ہندا نے جگر چبایا، جگر خارہ عاقلۃ الاقباد نے وہاں پر جگر چبایا اور تانے دیے، اور اس میں رسول اللہ شدید زخمی ہوئے، اور یہ افواہ میدان میں پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں. اس جو حملے کا رد عمل ہوا غفلت کی وجہ سے، جو حملہ خالد ابن ولید کے دستے نے کیا، اس یلغار میں رسول اللہ زخمی ہو گئے، اور یہ شہرت ہو گئی، پھیل گئی بات کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں. تو جب شہادت کی خبر پہنچی تو تمام مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. اب اس بارے میں کافی روایات ہیں، قرآن نے بھی ان کا ذکر کیا اور ان کی سرزنش بھی کی بھاگنے کی. البتہ بعض میں قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا ہے، توبہ کی انہوں نے، اور وہ جو غلطی کی تھی احد میں وہ اللہ نے ان کی معاف کر دی ہے. یہ بھی آیت قرآن میں ہے، پورا مضمون نظر میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں بخش دیا ان کی اس غلطی کو. لیکن وہاں کئی اہم مناظر پیش آئے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب رسول اللہ کو زخمی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے سب، تو بعض روایات میں ہے کہ 3 آدمی بچ گئے وہاں پر. 3 آدمی رسول اللہ کو بچانے کے لیے، حفاظت کے لیے رکے ہوئے تھے، باقی سب میدان چھوڑ کے چلے گئے، چھوٹے بڑے سب، یا شہید تھے جو میدان میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں جیسے سید الشہداء حضرت حمزہ، یا دیگر اور اکابرین تھے جو شہید ہو گئے تھے. کچھ زخمی پڑے ہوئے تھے، چونکہ وہ یلغار بہت شدید تھی اور اس میں سنبھل نہیں سکے مسلمان، ایک بڑی تعداد زخمی پڑے ہوئے تھے، وہ میدان میں تھے. جو صحیح و سالم تھے ان میں سے صرف 3 بچ گئے، باقی سارے میدان چھوڑ گئے. اور رسول اللہ خود بلا رہے ہیں، باقی مومنین بلا رہے ہیں ان کو، لیکن یہ نہیں آ رہے، واپس نہیں آ رہے، سن ہی نہیں رہے تھے. انہوں نے سمجھا بس رسول اللہ گئے تو اب ہماری خیر نہیں ہے. 3 افراد بچ گئے. ان 3 افراد میں سے ایک علی علیہ السلام تھے، ایک زبیر ابن عوام جو بعد میں امیر المومنین سے اختلاف ہو گیا اور جنگ جمل میں مقابلے میں آ گئے، یہ بھی رسول اللہ کی حفاظت کے لیے قائم رہے وہاں. اور تیسری شخصیت جنہوں نے رسول اللہ کی حفاظت کی، اس روایت کے مطابق، بعض روایات میں 3 سے زیادہ کا ذکر ہے، لیکن یہ مستند روایت میں 3 کا ذکر ہے. ان میں سہل ابن حنیف تھے، یہی صحابی جو جنگ صفین میں شرکت کے بعد آئے اور کوفہ میں وفات پا گئے، اور جن کی وفات پر امیر المومنین نے یہ حکیمانہ جملہ بیان فرمایا، لو احبنی جبل لتحافتا، اگر مجھ سے پہاڑ بھی محبت کرے گا پھٹ جائے گا، متحافت ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. یہ جملہ اس عظیم القدر صحابی کی وفات پر امیر المومنین نے بیان فرمایا. یعنی یہ تصدیق فرما دی کہ سہل بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ یہ ان محبین امیر المومنین میں سے تھے جنہوں نے ساری سختیاں جھیلیں. جتنی امیر المومنین نے جھیلی اتنی ہی انہوں نے جھیلی، بلکہ اس سے بھی زیادہ سختیاں ان کے اوپر آئیں. یہ وہ امیر المومنین کے قابل ترین ساتھی تھے جن پر امیر المومنین کو بہت بھروسہ تھا، اطمینان تھا. چند گنے چنے نام تھے جنہیں امیر المومنین بہت یاد کرتے تھے: حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مالک اشتر رحمۃ اللہ علیہ، اور سہل ابن حنیف، اور ان جیسے چند ایک انگوش شمار اور تھے کہ ان کی وفات و شہادت کے بعد امیر المومنین ان کو اکثر یاد کرتے تھے، اور بعض اوقات یاد کر کے رو پڑتے تھے، اور بعض اوقات اپنے لشکر میں ان کو ندا دیتے تھے، این این عمار، کہاں ہیں یہ میرے وہ ساتھی، کہاں ہیں. یہ ان بزرگوں میں سے تھے، رسول اللہ کے صحابہ میں سے ہیں.
اور یہ جملہ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے گا تو متحافظ ہو جائے گا، یعنی پھٹ جائے گا، ساکت ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، گر جائے گا۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں چند جملے لکھے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی امیر المومنین سے محبت کرے گا اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے اور اس پر سختیاں آئیں گی اور مصائب اس پر نازل ہوں گے، اور جو اتقیاء و ابرار ہیں ان کے ساتھ یہ کام ہوگا، جو منتخب برگزیدہ ہیں ان کے ساتھ یہ کام ہوگا۔